اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ پچھلی دفعہ جب ہمارے افغانستان میں ہمارے پڑوسی ملک افغانستان میں ہمارے ان بھائیوں کو اللہ پاک نے حکومت عطا فرمائی اور اس میں انہوں نے اسلامی قوانین کو بزور بازو نافذ کرنے کی کوشش فرمائی اور اس میں الحمدللہ کچھ حد تک کامیاب بھی ہوئے، لیکن اس موضوع پر ایک خوبصورت سچا واقعہ جو میری آنکھوں دیکھا ہے، میں وہ آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ریونڈ کے تبلیغی جماعت کے بڑے بزرگ مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کے صاحبزادے آج کل مولانا خورشید صاحب دامت برکاتہ العالیہ اس وقت ماشاءاللہ تبلیغی مرکز ریونڈ میں بہت اہم حیثیت سے ماشاءاللہ پورے ملک کی شورا میں ماشاءاللہ بلکہ عالمی شورا میں بہت اہم خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اللہ پاک ان کو صحت عافیت سے رکھے، ان کا سایہ شفقت ہمارے سروں پہ تا دیر قائم و دائم رکھے۔ تو مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں نے دیکھا کہ ریونڈ میں جب اجتماع ہوتا تھا بڑا، تو اس میں پوری دنیا کے غیر ملکی مہمان بھی آتے تھے، تو ان کے لیے الگ ایک خیمہ ہوتا تھا، بہت بڑا پنڈال ہوتا تھا الگ۔ تو اس پنڈال میں عرب اور امریکہ سے اور روس سے اور چین سے اور جاپان سے اور دنیا کے کونے کونے سے کالے بھی اور گورے بھی، عرب بھی عجم بھی، سب تشریف لائے ہوئے تھے۔ تو اس میں درمیان میں حضرت مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ ہوتی تھی، جس میں قاضی حسین احمد جماعت اسلامی کے رہنما تشریف لائے اور ان دونوں بزرگوں کی آپس میں ملاقات ہوئی۔ تو میں قریب بیٹھا ہوا سن رہا تھا۔ تو اس میں حضرت مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اپنا تبلیغی مشن ہے اس کے مطابق ارشاد فرما رہے تھے کچھ۔ تو تبلیغی مشن میں یہ ہے کہ بھئی سب پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سب کے سب متوجہ ہوں اور دلوں میں اللہ کی محبت آئے، دلوں میں خوف آئے، دلوں میں جنت کا شوق آئے، دلوں میں جہنم کا خوف آئے۔ پھر اپنے دلی جذبے سے لوگ نمازیں پڑھنے والے، دین پہ چلنے والے، قرآن پڑھنے والے، ذکر کرنے والے اور عورتیں پردہ کرنے والی بنیں۔ یہ سب کے سب اندر سے ان کے اندر یہ جذبہ جب اٹھے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ حکومت کے ڈنڈے سے یہ چیز نافذ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ نبیوں میں سے ایک نبی کو بھی اللہ پاک نے حکومتی ڈنڈا دے کر نہیں بھیجا کہ اس ڈنڈے کے زور سے آپ سارے ملک کے لوگوں کو بزور بازو اور زبردستی یعنی اسلام پہ عمل کرواؤ۔ اگر زبردستی ان کے دلوں میں محبت، ان چیزوں کا شوق پیدا کیے بغیر اگر کریں گے تو لوگ بغیر وضو کے، بغیر غسل کے بھی مسجدوں میں آ سکتے ہیں۔ اور آج تک کوئی ایسا آلہ ایجاد نہیں ہوا جو کسی کے وضو اور غسل کو چیک کر سکے۔ یہ تو اندر کی بات ہے اور بندے اور اللہ کا معاملہ ہے۔ تو ابھی اس کے اندر اللہ کی محبت ہوگی، جنت کا شوق ہوگا، جہنم کا خوف ہوگا، قبر آخرت کی فکر ہوگی، تو یہ پھر جو ہے نا اہتمام سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ غسل کا، وضو کا اہتمام کرتے ہوئے تشریف لے جائیں گے۔ تو اس سلسلے میں مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی حسین احمد سے بات چیت کرتے ہوئے اپنی جیب میں ایک پرزہ نکالا ایک کاغذ کا کہ یہ ملا عمر نے ہمیں ایک خط بھیجا ہے، یہ دیکھو اس میں لکھا ہے کہ ہم نے اگرچہ حکومت تو حاصل کر لی لیکن ہم سے قابو نہیں ہو رہا کام، کہ جب تک ان کے دلوں میں یہ چیز پیدا نہیں ہوگی تو زبردستی ڈنڈے سے تو یہ کام نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے آپ خوب جماعتیں بھیجیں، خوب یہاں پر تبلیغی نقل و حرکت کریں تاکہ ان لوگوں کے دلوں کے اندر یہ ان چیزوں کی محبت پیدا ہو اور شوق سے کریں اور جو ہے ذوق سے کریں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اب پھر ہمارے ان بھائیوں کو اللہ پاک نے یہ حکومت عطا فرمائی ہے، تو اب الحمدللہ محسوس یہ ہو رہا ہے کہ اب بہت ہی حکمت سے اور بصیرت سے اور بہت خوبصورت طریقے سے یہ اپنی عوام میں ان چیزوں کا شوق اور شعور بیدار کرنے کی کوشش فرما رہے ہیں، کیونکہ ادعو الی سبیل ربک اللہ تعالیٰ کا ارشاد کرامی ہے، اپنے رب کی طرف بلائیے بالحکمہ، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، خوبصورت طریقے سے، اچھے طریقے سے ان کو اللہ کی طرف بلائیے، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیجیے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیں اللہ کی ذات عالی سے امید ہے ہمارے ان بھائیوں کی، اللہ تعالیٰ اس حکمت کو، بصیرت کو اللہ پاک قبول فرما کر اللہ پاک پورے افغانستان کے مردوں میں، عورتوں میں دین کا شوق، دین کا ذوق
اور جنت کا شوق اور جہنم کا خوف اور قبر آخرت کی فکر ایسی پیدا فرمائیں گے کہ تمام اسلامی قوانین کو خوشی خوشی قبول کریں گے۔ اور حقیقت یہ ہے اسلامی قوانین میں اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے میں اللہ کی قسم اللہ پاک نے دونوں جہانوں کی بڑی خیریں اور بڑی خوشیاں اور بڑی راحتیں اور بڑی رحمتیں اور بڑی برکتیں رکھی ہیں، بلکہ ساری خیریں اللہ پاک نے اسلام میں رکھی اور اسلامی تعلیمات کو اپنانے میں رکھی ہیں۔ صرف نام مسلمانوں والے رکھنے کے، صرف نام عبداللہ رکھنے سے، اور صرف نام جو ہے عبد الرحمن رکھنے سے، اور صرف نام عائشہ اور فاطمہ رکھنے سے کامیابیاں نہیں ملیں گی، بلکہ ان اسلامی پیارے پیارے ناموں کو رکھنے کے ساتھ ساتھ ان پیاری اسلامی تعلیمات کو بھی اپنانا پڑے گا۔ ہماری دل سے دعا ہے اللہ پاک ہمارے اس پڑوسی ملک کو اس اعتبار سے کامیاب و کامران فرمائے، اور ہماری کیا پوری دنیا کے مسلمانوں کی دعائیں ہمارے ان بھائیوں کے ساتھ ہیں، ہمارے دل سے دعائیں ہیں۔ اللہ پاک آپ کو ہر قدم پہ کامیابیاں نصیب فرمائے، اور اللہ پاک آپ کے دشمنوں کو بھی اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے، اور ان کو بھی اللہ پاک جنت کے راستے پہ چلنے کی اور دنیا آخرت کی پریشانیوں سے بچنے والا راستہ، اسلام والا راستہ، حق راستہ، سچا راستہ، اس کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اللہ اللہ